السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 23 جنوری ہفتہ سن 2021۔ پی ڈی ایم جب وجود میں آیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سارے غیر ملکی سفراء سے ملاقات کے بعد اور زرداری صاحب کی ساتھ کنسلٹیشن کے بعد جب یہ بنایا تھا، تو تبھی اس بات کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ اتحاد زیادہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سوائے اس کے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، ان کا کوئی آپس میں ایجنڈا مشترک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی، عمران خان کو ہٹایا کیوں جائے؟ تاکہ اپنا جو کرپشن کا مال ہے اس کو چھپایا جا سکے، اس کو بچایا جا سکے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا کہ ایک جلسے میں مریم جاتی تھیں اور دوسرے جلسے میں بلاول صاحب جاتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان ریلیجیسلی کوشش کرتے رہے، جلسوں میں جاتے رہے، اپنے مدارس کے بچے بھی انہوں نے بڑے منگوائے اور بڑی کوشش بھی کی، لیکن اب بالآخر وہ چیز جس خطرے کا اظہار کیا گیا تھا اپوزیشن سرکلز کی جانب سے، وہ سامنے آ گیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ نو کانفیڈنس موو کرے وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف، اور دھرنوں سے، احتجاج سے کوئی حکومت نہیں جاتی۔ حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ جو قانون اور آئین میں راستہ دیا گیا ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ ان کا یہ بھی انہوں نے کہا، لاڑکانہ میں یہ بات انہوں نے کی بلاول بھٹو نے، کہ احتجاج سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر چائے پئیں، اور چائے کی پیالی پر جو آپ گفتگو کریں گے اس سے شاید آپ کے نتائج آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بالکل جو عملی طور پر انڈائریکٹلی پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ کا کوئی دھرنوں کا، احتجاج کا کوئی پلان ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اب یہ بات بالکل مختلف ہے مسلم لیگ نون کی سیاست سے، مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے۔ اس کا جواب دیا احسن اقبال صاحب نے، مسلم لیگ نون نے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر بلاول بھٹو یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے تو وہ نمبر شو کریں، وہ بتائیں کہ کتنا ان کے پاس نمبر ہے اور کس طریقے سے وہ جو مطلوبہ ووٹ ہیں وہ حاصل وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی، اس میں اپوزیشن کے 60 سے زیادہ ممبران تھے، لیکن جب وہ بکسے کھلے اور اس میں سے جو ووٹ نکلے تو اس کے مطابق تو پھر صادق سنجرانی جو ہے ان کو ہم نہیں ہٹا سکے تھے۔ تو یہ تحریک عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بلاول جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یا احسن اقبال صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا ان کا انالیسز ٹھیک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو گفتگو بند کمروں میں ہونی چاہیے تھی، جو آپس میں میٹنگز میں جو معاملہ طے ہونے چاہیے تھے، وہ اب دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو نے اگر کوئی بات کرنی ہے نون لیگ سے، پی ڈی ایم سے، تو وہ لاڑکانہ میں اپنے جلسے سے بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ نون نے اگر جواب دینا ہے تو وہ احسن اقبال صاحب یا دوسرے جو قائدین ہیں وہ اس بات کو بلاول صاحب سے بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ پریس کے ذریعے دوری ہو چکی ہے، اندرون خانہ پی ڈی ایم بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈسٹنس کر چکی ہے۔ یہ جو احتجاج کی سیاست ہے، اداروں کو گالی دینے کی سیاست ہے، وہ بالکل اس سے دور جا چکے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ اب بھی یہی سمجھتی ہے، آج بھی احسن اقبال صاحب نے یہی کہا کہ ایک بڑا دھرنا، ایک بڑا احتجاج، ایک بڑا لانگ مارچ وہ اس حکومت کو ہٹا سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ تھی کہ جو دونوں کے ذرائع تھے قریبی مریم نواز صاحبہ کے اور بلاول بھٹو صاحب کے، وہ یہ بتاتے تھے کہ اگرچہ وہ یعنی 2 4 5 دنوں کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی جلسوں میں، لیکن ساری سچویشن کی اپڈیٹ ایک دوسرے کو بلاول اور مریم صاحبہ واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو اپڈیٹ رکھتے تھے، اور ان کی آپس میں ایک بہت ہی کلوز پولیٹیکل ایسوسیشن جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی، کیونکہ مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپس میں کوئی ذاتی جو جھگڑے ہیں ہمارے، جو ماضی میں جس طرح سے پارٹیاں لڑتی رہی ہیں، ہمیں نہیں لڑنا۔ اور بلاول بھٹو بھی یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب میں نون لیگ ایک بڑی طاقت ہے، اور اس لیے اگر ان کے ساتھ پنجاب اور سندھ کی طاقت مل جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو عمران خان کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ
بیس جو تھی پاور بیس پیپلز پارٹی کی وہ پنجاب تھی، لیکن پنجاب مسلم لیگ نون نے چھین لیا تھا. تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ ایک سوچ تھی کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. جو نون کے جلسے ہیں اس میں جو بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، جن کی ذوالفقار علی بھٹو سے، محترمہ بے نظیر بھٹو سے جن کی بڑی ایک وابستگی تھی، لیکن پھر پالیٹکس کی وجہ سے، گروپنگ کی وجہ سے اور مختلف جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ پیپلز پارٹی سے دور چلے گئے. تو اگر بلاول مسلم لیگ نون کے سٹیج سے جا کے خطاب کرتے ہیں پنجاب میں لوگوں سے، تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی ریوائیو کر لے. وہ جو ناراض لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، بلاول کے ساتھ وہ جڑ جائیں. یہ بنیادی سوچ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ دے وانٹ ٹو گیٹ بگ آڈینس، بڑے بڑے اجتماعات چاہیے تھے. اور نون لیگ کیونکہ پنجاب کی ایک پاپولر جماعت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ جو آپ کے لاہور اور اس کے گرد و نواح کے جی ٹی روڈ پہ جو جیلم تک، پنڈی تک جو 8-10 اضلاع ہیں جن میں مسلم لیگ نون نے، جس میں گجرانوالا ہے، شیخوپورہ ہے، جیلم ہے، گجرات ہے، اس میں مسلم لیگ نون پنڈی ایک خاصی حد تک انہوں نے سیٹس حاصل کی تھی. دوسری طرف اکاڑا، سائیوال، یہاں پر آلموسٹ سویپ کیا مسلم لیگ نون نے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہیں جو پلیٹ فارم پہ وہ آئیں گے تو ان کو اس سے وہ ملے گی، تقویت ملے گی. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو کا لانچ ہو چکا مکمل طور پہ. وہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے کیمپین کو لانچ کیا، اس کو لیڈ کیا اپنی پارٹی کی. پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی پی ڈی ایم کے جلسے جو گجرانوالا میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، سرگودا میں ہوئے، ملتان میں آصفہ بھٹو گئی تھی کیونکہ بلاول صاحب کو اس وقت وہ تھا کرونا تھا. تو وہ اپنا مقصد پورا حاصل کر چکے ہیں جو بھی ان کا مقصد تھا. اور اب پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکا. عمران خان صاحب کو جو ہٹانے کی بات کرتے تھے، استعفوں کی بات کرتے تھے، وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ سینٹ کی بات کر رہے ہیں. تو استعفے اور احتجاج اور لانگ مارچ وہ سب اب ماضی کی کہانیاں اور قصہ بن چکا ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر مریم نواز صاحبہ گئیں لاڑکانہ اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. اب جنوری کے آخر میں اگلے 5-7 دنوں میں بختاور بھٹو صاحبہ کی شادی آ رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا. تو سوال یہ ہے بڑا کہ کیا بلاول بھٹو اپنی ہمشیرہ کی شادی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دعوت دیں گے؟ اور اگر مریم نواز صاحبہ کو یہ دعوت ملتی ہے تو اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ بختاور بھٹو صاحبہ، زرداری صاحبہ کی شادی میں شریک ہونے کے لیے کراچی جائیں گی؟ بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. بلاول اور مریم کے درمیان یہ جو سارا پچھلا 1-2 مہینے ہیں اس میں کیمپین میں بڑی ایک اسٹرانگ ایسوسیشن ڈیولپ ہوئی اور دونوں نے مل کر بہت ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ بھی کیا، اپنے معاملات کو سیدھا بھی کیا، پولیٹیکل معاملات کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ساری نظریں اس پر ہیں. بہرحال پی ڈی ایم، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عملی طور پر اس معاملے میں مکمل طور پر تفریق کا شکار ہو چکا ہے. دھرنے کے اور لانگ مارچ کے پیپلز پارٹی نے بالکل واضح کر دیا ہے. اب اگر کوئی لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا تو اس میں پیپلز پارٹی کی شرکت نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو بڑی کچھ سمبولک شرکت ہوگی. یہ گیم مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہے. لیکن دوسری جانب حمزہ شہباز نے جو سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی ہے، انہوں نے پریفر کیا کہ وہ اندر ہی رہیں. ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو سولو فلائٹ کرنے جا رہی ہے، جو احتجاج کی سیاست کرنے جا رہی ہے، حمزہ شہباز نے بھی اپنے باپ شہباز شریف صاحب کی طرح اور پولیٹیکل چاچو خواجہ آصف کی طرح یہ بہتر سمجھا ہے کہ وہ جیل میں رہیں اور باہر نہ ہوں تاکہ وہ کسی طرح کی بھی سبکی سے بچ سکیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے وہ پھر سرخرو ہو سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو وہ جو احتجاج کی سیاست ہے اس میں شرکت نہیں کی. اور شاید نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، ایک بھائی گڈ کاپ، دوسرا بھائی بیڈ کاپ، گیم تو اپنے ہی خاندان میں رہے گی. لیکن دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور جو طاقت کے کوریڈورز ہیں وہ بھی کوئی اتنے کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے. بہرحال ایک دا فائٹ از آن، لیٹس سی واٹ ہیپنس. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.